السلام علیکم دوستو، آج ہم شہدائے کربلا میں سے حضرت مسلم بن عقیل کا واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک وہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ تھا۔ آپ کا مقام پیدائش مدینہ منورہ ہے۔ حافظ ابن کثیر جو کہ مشہور تاریخ دان ہیں، لکھتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کے نام ایک مکتوب لکھا کہ اے اہل کوفہ، میں نے تمہارے اصرار کے پیش نظر مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اپنے قول پر ثابت قدم رہ کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلم بن عقیل نے مجھے تمہاری وفاداری کی اطلاع دی تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم جب مکہ میں سے چلنے لگے تو 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ وہ راستے کی رہبری کریں۔ دونوں راہبر جنگل کے راستے امام مسلم کو لے کر چلے، لیکن ایک راہبر پیاس کی وجہ سے راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ امام مسلم آگے چلے، آگے ایک مقام پر جا کر دوسرا بھی فوت ہو گیا۔ امام مسلم نے ان کے مرنے کو اچھی فال نہیں سمجھا۔ آخرکار چلتے چلتے کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ میں مختار بن ابی عبید ثقفی کے مکان پر تشریف لائے۔ اہل کوفہ کو امام مسلم کی آمد کا پتہ لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی بیعت کرنے لگے۔ ابن کثیر جو کہ مشہور تاریخ دان ہیں، لکھتے ہیں کہ 18,000 آدمیوں نے آگ کے دست اقدس پر بیعت کی اور کچھ لکھتے ہیں کہ 40,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت کی۔ امام مسلم جب کوفہ تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم بھی تھے۔ اہل کوفہ نے امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں صاحبزادوں کے آنے کی وجہ سے بہت خوشی کی۔ لوگوں کو یہ جوش و خروش دیکھ کر حضرت مسلم نے امام حسین کو لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات ہمارے موافق ہیں، لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبداللہ بن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد جا کر کوفہ کا کنٹرول سنبھالیں اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کے یزید کے پاس بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی۔ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے بھیجا۔ ہانی بن عروہ نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی بن عروہ کو قید کر دیا گیا اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر تشریف لائے۔ آہستہ آہستہ کوفی آپ کو چھوڑنا شروع ہو گئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صرف 500 باقی رہ گئے، پھر ان میں سے بھی جانے لگے تو 300 رہ گئے، یہاں تک جب امام نے نماز مغرب پڑھائی تو آپ کے ساتھ صرف 30 مرد باقی رہ گئے تھے۔ نماز کے بعد وہ 30 بھی فرار ہو گئے اور آپ کے ننھے منھے 2 بچوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ اب حضرت امام مسلم حیران ہیں کہ کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ مسلم بن عقیل کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث یہ امر تھا کہ میں تو حضرت امام حسین کو بھی لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کا اقرار کر لیا ہے، آپ تو جلدی تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین میرا خط ملتے ہی مکہ سے چل پڑے ہوں گے، یہاں پہنچ کر بے وفا کوفیوں اور غداروں کے نرغے میں پھنس جائیں گے۔ یہ سوچ سوچ کر مسلم کا دل زخمی اور جگر گھائل ہو رہا تھا۔ ابن جلیل طبری لکھتے ہیں، ابن اشعث نے امام مسلم کو کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت کے قلعے میں جا کر ابن زیاد سے بات چیت کریں۔ چنانچہ امام مسلم ابن اشعث کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ، جب امام مسلم قلعے کے دروازے میں داخل ہوں فوراً انہیں قتل کر دو۔ چنانچہ یہ بدبخت دروازے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی حضرت امام مسلم قلعے کے پھاٹک میں داخل ہوئے انہوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ امام مسلم اس وقت کی تلاوت فرما رہے تھے، 9 ذی الحج 60 ہجری کو۔ جب امام مسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ گر پڑے لیکن ابھی تک زندہ تھے۔
ابن زیاد کہنے لگا کہ ان کو محل کی چھت پر لے جاؤ اور گردن مارو اور سر کے ساتھ جسم کو بھی زمین پر پھینک دو۔ چنانچہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جس کے سر پر اور شانے پر مسلم نے تلوار ماری ہے؟ لوگوں نے بکیر کو بلایا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اس کو کہنے لگا مسلم کو محل پر لے جاؤ، وہاں قتل کر کے اس کو نیچے گرا دو۔ چنانچہ بکیر نے یوں ہی کیا۔ امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ان کے سر گردن اتار دی۔ جب بہانی کو لایا گیا تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ امام مسلم کا سر کوفے میں لٹکا دیا گیا، ان کے سر مبارک دمشق روانہ کر دیے گئے، اور ابن زیاد نے تمام واقعات بھی لکھ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ اس کے جواب میں یزید نے خوشی کا اظہار کیا اور ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ نیز یہ بھی لکھا کہ حسین بن علی امام حسین بھی عراق آنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اگر وہ آئیں تو ان کو قتل کر دینا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔